مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین کرام، معاشرہ، کامیاب معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کو چلانے والے لوگ بھی کامیاب ہوں، اور فی زمانے میں دیکھا جائے تو ہمارا معاشرہ پروان چڑھتا ہی اس وقت ہے جب معاشرے میں رہنے والے لوگ باوقار لوگ ہوں، اور اس وقت میری مراد عورت ہے کہ اگر عورت اچھی ہوگی تو معاشرہ اچھا ہوگا، کیونکہ عورت کی ہی گود ہوتی ہے کہ بچہ تربیت وہاں سے حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔ جب بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ بچہ آگے جا کے معاشرے کو کامیاب بناتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ ماں اگر کامیاب ہے معاشرے میں اور معاشرے کے مطابق معاشرے کے اصولوں کے مطابق چل رہی ہیں، اور معاشرے کے اصول کیا ہیں؟ معاشرے کے اصول بھی وہی ہیں جو اسلامی قوانین ہیں۔ اگر عورت ماں ان قوانین کے مطابق چل رہی ہے تو پھر آگے نسل در نسل بھی معاشرے کو یعنی اسلامی قوانین کے مطابق چلے گی۔ ہم یہ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ معاشرے میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ ذرا کہ معاشرے میں سب سے بہترین عورت کون ہے، دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو اگر ہمارا معاشرہ ہو اور ہم ہوں تو ہمارے جوابات یہ ہوں گے کہ وہی بہترین عورت ہوگی، وہی کامیاب عورت ہوگی نا کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہوئی ہو، یا دنیاوی تعلیم میں سب سے آگے ہو، دنیا میں کہتے ہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہو، وہ کامیاب ہے۔ یا ہم اگر یہ بھی دیکھ لیں کہ نماز پڑھنے والی، پردہ رکھنے والی، یہ کامیاب ہے، تو یہ ساری توجیحات صحابہ کرام نے بھی پیش کی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، معاشرے میں دنیا میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو با پردہ ہوتی ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کہ دنیا میں بہترین عورت وہ ہے کہ جو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، یہ بالکل بجا ہے، لیکن میری مراد یہ نہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے، میری مراد یہ نہیں۔ اسی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری مثالیں تو دی جا رہی تھی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد میرے علم بھی نہیں تھی۔ حضرت علی کون؟ جو علم شہر کا دروازہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد میرے علم میں بھی نہیں تھی کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت ہے تو ہے کون؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں سب سے پیچھے بیٹھا کرتا تھا، کیونکہ میرا قد بھی چھوٹا تھا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے گردن تھوڑی اور جھکائی اور میں پیچھے سے نکل گیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے مبارک میں چلا گیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی طرف سے جواب دے رہا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کو نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی کہ سوال کیسا ہے اور آپ مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا
کہ آقا کریم علیہ السلام کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائیں اور فرمایا اتنا سادہ سا آسان سا سوال اور آپ لوگوں کو نہیں آیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا آپ بتائیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو۔ آپ الفاظوں پر غور کریے کہ جس کو کسی غیر محرم نے بھی نہ دیکھا ہو اور اس نے بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، وہ معاشرے کی دنیا کی کامیاب ترین بہترین عورت ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ عورت کہتی ہے میں نے تو پردہ کیا ہوا تھا، عورت پردہ کر کے نکل جاتی ہے اور بازاروں میں سامان لینا ہر چیز کرنا، عورت کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے تو پردہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے تو پردہ کیا ہوا تھا لیکن آپ کی نگاہ آگے تو تھی نا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، اور جب آپ آقا کریم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما تھی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اندر چلی جائیں۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ اسی طرح یہی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کچھ دن پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم